أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 213 سے ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس کے اللہ کی طرف سے نازل کیے جانے کا اعلان کرنے کے بعد اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کو پکاریے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے میں شریک ہرگز نہ کیجیے۔ یعنی قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا۔ اب بظاہر تو یہ اعلان، بظاہر تو یہ حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت چونکہ قرآن مجید نازل تو اپنے پیارے حبیب پر فرما رہے تھے، لیکن آپ کو بہت سے احکامات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم اگر آپ کے لیے ہے تو باقی تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بھی یہ حکم ایسے ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کوئی نعوذ باللہ شرک کرنے والے تو ہے نہیں تھے، آپ تو شرک کر سکتے ہی نہیں، یہ تو ایک ناممکن چیز ہے، امپاسبل ہے کہ کوئی بھی اللہ کا پیغمبر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے پکارے۔ لیکن اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے سب سے پہلے اپنے نبی کو، لیکن تنبیہ اور وارننگ وہ در حقیقت تمام انسانوں کو ہے، اور بطور خاص کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے یہ انداز اور بھی کئی مقامات پہ اختیار فرمایا ہے، جیسے اللہ پاک نے سورہ زمر کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اے پیارے حبیب، پہلے بھی ہم نے یہ وحی کی ہے اور آپ پر بھی یہی وحی کی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو یاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں نا، ان نیکیوں کو ضائع فرما دے گا، اور ایسی صورت میں آپ یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت انداز ہے شرک سے ڈرانے کے لیے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ کی طرح بھی یہی وحی کر رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء کی طرح بھی ہم یہ وحی کرتے رہے ہیں کہ اے انبیاء کرام کی جماعت، اے نبیو، اگر تم نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، کسی اور کو پارٹنر بنایا، تو یاد رکھنا تمہارے نامہ اعمال پر کراس لگا دوں گا، نیکیاں ضائع کر دوں گا اور خسارہ پانے والوں میں تمہیں شامل کر دوں۔ جس طرح وہاں اللہ پاک نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں بڑی وعید فرمائی، اسی طرح اللہ پاک نے یہاں بھی آخر میں فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا نا تو یاد رکھنا کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، تمہارا شمار ان لوگوں میں کر دوں گا جنہیں میں نے عذاب دینا ہے، عذاب دیے جانے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ یہاں بھی بہت بڑی وارننگ، بہت بڑی دھمکی دی ہے اللہ پاک نے شرک کرنے والوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ اعلان جو ہم نے آپ کو مخاطب کر کے کیا ہے نا، شرک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شرک کا ڈراوا اپنے عزیز ترین اور سب سے قریبی رشتہ داروں کو بھی سنا دیجیے، انہیں بھی ڈرا دیجیے شرک کی نحوست سے، شرک کے خطرناک نتائج سے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ انہیں ڈرا دیجیے، انہیں جھنجھوڑ دیجیے۔ اگر سب سے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرانا ہے، چچوں کو، تایوں کو اور پھوپھیوں کو، بیٹی کو اور سب قبیلے خاندان والوں کو، اگر ان کو بھی ڈرانا ہے تو پھر جو اس سے دور والے ہیں ان کو ڈرانا تو اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو عام لوگ ہیں، اگر قریب ترین، جو عزیز ترین، قریبی ترین لوگ ہیں، اگر ان کو بھی ڈرانے میں کسی قسم کا لحاظ نہیں ہے، انہیں بھی اللہ کا پیغام سنانے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو ڈرایا۔ اسی طرح پھر اللہ پاک نے اگلی آیات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے کئی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ قریبی لوگوں کو بھی ڈرائیے بالخصوص، اور دور کے لوگوں کو ڈرائیے بالعموم، اور پھر جو آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی پیروی کرنا شروع کر دیں، ان کے لیے ڈراوا نہیں، ان کے لیے تو نرمی ہے، شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، آپ کا قرب ہے ان کے لیے۔ لیکن جو آپ کی نافرمانی پر ڈٹے رہیں، قائم رہیں، جمے رہیں، ان سے اعلان برات فرما دیجیے۔ اور پھر اللہ پاک نے اسی طرح آپ کو تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے بھی کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے
پیارے حبیب کو آیات زیر تفسیر میں کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں۔ فلا، پس نہ، تدعو، پکار، فلا تدعو، پس مت پکار، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، الہن کسی معبود کو، الہن معبود کو، آخر کسی دوسرے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریے۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہے ہوتے ہیں۔ فلاں مدد کر دے، فلاں میرا بیڑا پار لگا دے، فلاں مجھے اولاد دے دے، فلاں شفا دے دے۔ اللہ پر فرماتے ہیں فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ آپ کسی اور معبود کو مت پکاریے۔ فا، ورنہ، اکثر جب کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہوتا ہے نا، لائے نہیں، روکنے والا لا، تو اس کے بعد اگر فا ہے نا تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں ورنہ، فا ورنہ، تکونا تو ہو جائے گا، اور ادب و احترام کے لیے ترجمہ کریں گے فتکونا، ورنہ آپ ہو جائیں گے اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ یعنی جہاں ہم نے اور کئی مشرکوں کو، کافروں کو، باغیوں، سرکشوں کو عذاب دینا ہے، جہنم میں پھینکنا ہے نا، تو بفرض محال اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار لیا نا، تو یاد رکھنا آپ بھی ان عذاب دیے جانے والوں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ بڑی سخت وارننگ ہے، کان کھڑے ہو جانے چاہیے ہم جیسے عام امتیوں اور گناہ گاروں کے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ پاک اس سے کتنا ناراض ہوتے ہیں، کہ اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبروں کو بھی اس بات کا جب حکم دیتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کرتے، نرمی نہیں برتتے۔ یہ صرف ہمیں، مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو غیرت دلا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلا دیتا ہے۔ یہ واحد جرم ہے کہ جو مرنے کے بعد کسی صورت معاف ہی نہیں ہونا۔ وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انذار، ڈراوا، وارننگ، اور نذیر اسی سے، منذر، منذرین بھی اسی سے۔ وَأَنذِرْ فعل امر ہے، وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے، عشیرتا کا، عشیرتن رشتہ دار، عشیرتا کا اپنے رشتہ داروں کو، الاقربین سب سے قریب، اقرب اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، اقرب قریب سے، اقرب سب سے قریب۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور پیارے حبیب آپ اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اور شرک کے برے انجام سے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرائیے۔ اور پھر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک جو حکم نازل فرماتے تھے، آپ تو ایک غلام کی طرح، ایک نوکر کی طرح فوراً اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے تھے نا۔ ہماری طرح آپ سوچتے تھوڑا تھے، کیٹاگرائز تھوڑا کرتے تھے کہ اس حکم پر عمل کر لو، اس پہ عمل نہ کرو۔ صحیح بخاری میں اس کے متعلق کئی احادیث ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے۔ مکہ مکرمہ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے قریب، تو یہاں پہ چھوٹا سا مکہ مکرمہ تھا اس وقت، تھوڑی سی آبادی تھی، تو مکہ کے قریب ہی صفا اور مروہ پہاڑیاں تھیں۔ صفا پہاڑی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے قریب ترین جو رشتہ دار تھے، آپ نے ان کے نام لیے، ان فیملیوں کے، ان خاندانوں کے۔ آپ نے فرمایا اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے قریش کے قبیلوں، یہاں تک کہ وہ سب جمع ہو گئے۔ جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، خیر یہ تو ہے، کیونکہ وہاں رواج تھا کہ اگر کوئی وہاں جمع کرتا تھا تو لوگ بھاگ کے وہاں پہنچتے تھے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ سب پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہے، تمہارا کوئی دشمن، کیا آپ میری بات پہ یقین کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں، ہم آپ کے صادق سچا ہونے پر یقین کریں گے، اس لیے کہ ہمیں آپ کے سچا ہونے کا ہی ہمیشہ تجربہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں، ایک شدید اور بڑے، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ کروں، قیامت کے دن سے پہلے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ یہ ایک جملہ بولنا تھا آپ کا یہ ایک جملہ بولنے کی دیر تھی کہ ابو لہب وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ کیا اس کام کے لیے، یعنی اس دین کی، توحید کی دعوت، فکر آخرت کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ اور ساتھ اس نے بدبخت نے یہ کہا تھا تبًّ لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ کو زبان پر لانے کی ہمت نہیں، اللہ کی قسم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ تیرے لیے سارا دن ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ یہ سورت اس وقت اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے کہا کہ اے بنی عبد مناف، اپنی جانیں اللہ سے خرید لو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزار کے اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو، خرید لو۔ مطلب یہ جہنم کی آگ میں ورنہ جل جائیں گی۔ اے بنی عبد مناف، اپنی جانیں اللہ سے خرید لو۔ اے بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانیں اللہ سے خرید لو۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اپنی جان اللہ سے خرید لو۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اپنی جان اللہ سے خرید لو۔ یہ ساری باتیں آپ نے کہیں، اور پھر ایک روایت میں ہے کہ آپ نے قریش کو اور اپنے چچا حضرت عباس کو بھی مخاطب ہو کر یہی فرمایا کہ اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، اور ساتھ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، جو مجھ سے لینا یہی لے لو، وہاں میں نے قرابت داری، رشتہ داری کی وجہ سے تمہیں
اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکنا، وہاں تمہارے کام آئیں گے تو تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہارا صحیح عقیدہ توحید کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اگر اعمال میں شرک ہوا، پیغمبر کی رشتہ داری، پیغمبر کی قرابت داری، وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، اور پھر یہ دعوت آہستہ آہستہ آپ بڑھاتے پڑھاتے پورے عرب میں آپ نے اس کو پھیلا دیا، پورے جزیرہ عرب میں آپ نے اس کو پھیلا دیا، آپ نے، آپ کے صحابہ نے اس کو پھیلا دیا۔ اب آپ کے بعد ہم میں سے بھی ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا، اللہ کے دین کا، قرآن کا، نبی کا یہ پیغام توحید اور شرک کی مذمت کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ آخرت کی فکر، اللہ کے عذابوں سے ڈراوا، یہ سب لوگوں تک پہنچا دیں، اور بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی فکر کریں۔ قریبی رشتہ داروں کی سب سے پہلے فکر کریں، بیوی خامند کی فکر کرے، خامند بیوی کی فکر کرے، دونوں مل کر اولاد کی فکر کریں، اولاد اپنے والدین کی فکر کرے، اور بھائی بہنوں کی فکر، بہنیں بھائیوں کی فکر کریں، سب اپنے قریبی عزیز و اقارب کی فکر کریں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ اور میں آپ سب کو یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ اگر اپنے عزیز و اقارب کو مؤثر طریقے سے دعوت دینا نہیں جانتے تو آپ انہیں قرآن کی کسی کلاس سے، قرآن کی کسی مجلس سے جوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن سمجھیں گے، انہیں آہستہ آہستہ عقیدہ توحید کی سمجھ آ جائے گی، انہیں آہستہ آہستہ شرک سے نفرت ہو جائے گی، ان کے عقائد درست ہو جائیں گے، اعمال درست ہو جائیں گے، اور وہ بالآخر جہنم سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مزید نصیحت فرمایا وَخْفِضْ، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَخْفِضْ، اور جھکا دیجیے، لوور نیچے کر دیجیے، جناح کا، اپنے بازو، لفظی معنی تو جناح کا ہوتا ہے پر، تو انسانوں کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں پروں کی جگہ۔ وَخْفِضْ جناح کا، اور اپنا بازو جھکا دیجیے، لی کے لیے، من جو اتبع، پیروی کرے، پیچھے چلے، کا آپ کے من المومنین، ایمان والوں میں سے۔ دو شرطیں بیان فرمائی، ایک ایمان ہو آپ پر، اللہ پر، آخرت پر، قرآن پر ایمان ہو، اور دوسرے نمبر پہ وہ آپ کی اطاعت اور پیروی بھی کرے۔ کئی ایسے لوگ بھی تھے نا آپ کے زمانے میں بھی کہ جو آپ کے رشتہ داروں میں بھی تھے اور رشتہ داروں کے باہر بھی تھے، کئی بادشاہ بھی تھے کہ جو دل سے تو سمجھتے تھے کہ آپ حق پر ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن انہوں نے اعلان نہیں کیا ایمان کا، اور آپ کی تابعداری بھی نہیں کی، آپ کو فالو نہیں کر سکے۔ ان کے لیے یہ حکم نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص وہ ایمان نہیں لایا لیکن وہ آپ کی پیروی کرتا رہا، آپ کی مدد کرتا رہا، آپ کے کئی رشتہ دار عزیز و قارب تھے نا جو آپ کے ہر مشکل وقت میں کام تو آتے رہے، آپ کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ دونوں شرطیں ضروری ہیں، ایمان بھی ہو آپ پر اور آپ کی اطاعت اور تابعداری، فرما برداری بھی ہو، آپ کو فالو بھی کرنا۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے پیارے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو اللہ کی قسم تیار ہی نہیں۔ نہ نبی جیسا چہرہ، نہ نبی جیسی حجامت، نہ نبی جیسا لباس، نہ نبی جیسی نماز، نہ نبی جیسے معاملات، نہ نبی جیسا کاروبار، نہ نبی جیسی غمی، نہ نبی جیسی خوشی، نہ نبی جیسے معاملات۔ نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے مسلمان نامعلوم کہاں مٹ گئے، کہاں مر گئے ہیں۔ کئی سال نبی کی محبت میں خطبے سنتے ہیں، درود سنتے ہیں، لیکن ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ مرد
اپنے نبی کا حکم سمجھ کے اپنا 2 انچ لباس قدموں کے اوپر لٹکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بات سخت ہو گئی ہو تو معاف کیجئے گا، وقفز اور پیچھے چلیے، وقفز اور جھکا دیجئے جناح کا، اپنا بازو واحد ہے جناح، لمن اتبعک، اس کے لیے جو آپ کے پیچھے چلے، آپ کی پیروی کرے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اس کے لیے تو آپ نرمی کے بازو جھکا دیجئے، شفقت و محبت کے بازو جھکا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور واقعی آپ اپنے ایمان والے فرما بردار صحابہ سے ایسے ہی محبت کرتے تھے، ایسے ہی ان کے لیے آپ نرم تھے۔ فَإِن، پھر اگر عصوا، وہ نافرمانی کریں، آپ کی نہ پیروی کریں آپ کی، فَقُل، تو کہہ دیجئے، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، میں اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، مما، اس سے جو تعملون، تم کرتے ہو، میں تمہارے عملوں، تمہاری کرتوتیں جو میری مخالفت میں ہیں، میرے طریقے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوہ کے خلاف ہے نا، میں ان تمہارے تمام اعمال سے اعلان برات کرتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان اعمال سے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت تنبیہ ہے کہ نبی آپ اعلان لا تعلقی کر دیجیے ایسے اعمال سے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے اعمال جن میں وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں، آپ کی پیروی نہ کریں۔ اب یہ چاہے تو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہوں، چاہے تو دور کے لوگ ہوں، سب کے لیے یہ ضابطہ، یہ کرائیٹیریا، یہ کسوٹی ایک ہی ہے، ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کریں، بس۔ ایسے لوگوں کے لیے نرمی، باقی سب کے لیے سخت، باقی سب کے لیے اعلان برات، دوری۔ اللہ اکبر۔ ممکن ہے کہ آپ کے لا تعلقی کے اس اعلان سے یہ لوگ ڈر جائیں اور آپ کی پیروی اختیار کر لیں، اور اگر وہ نہیں بھی کریں گے تو کم از کم آپ کی طرف سے حجت تو پوری ہو جائے گی نا، آپ تو اللہ کے ہاں کم از کم بری ہو جائیں گے۔ وَتَوَکَّل، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اعلان برات کر دیا نافرمانی کرنے والوں سے، تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ وہ تعداد میں کتنے زیادہ ہیں، وہ مقام اور مرتبے میں کتنے بڑے ہیں، یہ نہیں آپ نے ڈرنا کہ کیا بنے گا۔ فرمایا وَتَوَکَّل، اور آپ بھروسہ کیجئے اور آپ اپنے کام کو اور انجام کو سپرد کر دیجئے علی العزیز، اس پر جو سب پر غالب ہے، الرحیم، جو نہایت رحم والا ہے۔ وَتَوَکَّل علی العزیز الرحیم، اور اس سب پر غالب نہایت رحم کرنے والے پر آپ بھروسہ کیجئے، یعنی اللہ پر۔ اللہ پاک نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا کہ جو سب پر غالب ہے، ساری طاقتیں، قوتیں، اختیارات اس کے پاس ہیں، آپ اس پہ توکل کیجئے، انجام اس پہ چھوڑ دیجئے، کچھ نہیں ہوتا۔ توکل کا معنی ہوتا ہے اپنا کام اس کے سپرد کر دینا، اس کا نتیجہ اس کے سپرد کر دینا، جس پر یہ یقین ہو کہ وہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے کام آئے گا، کام آ سکتا ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے مزید آپ کی تسلی اور حوصلے کے لیے اپنی مزید کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس عزیز پر، اس الرحیم پر آپ نے توکل، بھروسہ کرنا ہے، الذی، وہ جو یرا، دیکھتا ہے، کا آپ کو، ہی نا، جب تقوم، تو کھڑا ہوتا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، قیام کرتے ہیں نماز میں، یا آپ ویسے کھڑے ہوتے ہیں کسی چوک چوراہے میں، آپ کسی بھی جگہ دعوت کے میدانوں میں یا جہاد کے محاذوں پر کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے صحابہ میں کھڑے ہوتے ہیں،
یا کفار مکہ کو دین کی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں، یا جب آپ دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، کہیں بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ توکل کس پر کر رہے ہیں؟ بھروسہ آپ کسی معمولی ذات پر نہیں کر رہے، آپ اس پر کر رہے ہیں جو جس سے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ اوجھل نہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ، اور وہ اور کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَتَقَلُّبَ، اور پھرنے کو، تقلب انقلاب، تبدیلی، کبھی ایک حالت کبھی دوسری حالت، وَتَقَلُّبَ، اور پھرنے کو کہا آپ کے پھر ساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، اور سجدہ کرنے والوں میں بھی وہ آپ کے چلنے پھرنے کو، اوپر نیچے جانے کو، کبھی سجدہ کبھی رکوع، کبھی اوپر کبھی نیچے، ان ساری حالتوں کو وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ساجدین سے مراد صحابہ کرام ہے نا، سجدہ کرنے والے، کثرت سے سجدہ کرنے والے تھے، جس طرح سورہ فتح میں فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ تو ان کی شناخت ان کے چہروں میں جو سجدوں کے نشان ہیں نا ان سے کر سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر توکل کیجئے جو آپ کو کھڑے ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، سجدے میں ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، سجدہ کرنے والوں کے اندر آپ نماز میں حرکات و سکنات کر رہے ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ اکیلے رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں اکیلے کھڑے ہو کر، اپنے حجرے میں اندھیرے میں کھڑے ہو کر قیام اللیل کر رہے ہیں، وہ رب اس وقت بھی آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اس پر توکل کیجیے۔ جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، آپ پر ایمان لاتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، آخرت کو مانتا ہے اور آپ کی تابعداری، اطاعت، فرما برداری کرتا ہے، اس کے لیے نرمی، اس کے لیے شفقت، اور اس کے لیے آپ کے شفقت کے، نرمی کے بازو جھک جانے چاہیے۔ اور جو یہ نہیں کرتا اس سے اعلان برات ہے، اور اعلان برات کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے، وہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس دعوت و تبلیغ کے مشن کو اسی جذبے کے ساتھ اپنے معاشروں میں، رشتہ داروں میں جاری و ساری رکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔